بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب میں سلمان حیدر۔ 4 جگہ پہ الیکشن کیا ہوئے 19 تاریخ کو، 2 جگہ پہ نیشنل اسمبلی کے ہوئے، حلقہ NA-75 اور حلقہ NA-45، اور 2 جگہ پہ ضمنی ہوئے۔ قطع نظر اس کے کہ ان الیکشنز میں کون جیتا کون ہرا، میرا آج کا ٹاپک اس وجہ سے نہیں ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ان 2 انسانی زندگیوں سے متعلق ہے جو کہنے کو تو NA-75 ڈسکا کے الیکشن کے دوران اپنی جان گوا بیٹھے ہیں، ان کی پارٹیوں کے حساب سے شہید ہو بیٹھے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اور 20 کے قریب زخمی اور شدید زخمی حالت میں اسپتالوں کے اندر موجود ہیں۔ میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آخر FIR درج کس پر ہونے جا رہی ہے، ان کی مرنے کی دراصل وجہ کیا بنی۔ 4 الیکشنز میں 2 میں مسلم لیگ نون، 2 میں پاکستان تحریک انصاف، یہ جیت بھی گئے، جشن بھی منا رہے ہیں، ڈھول کی تھاپ پہ رقص بھی ہو رہے ہیں، میں نے دیکھا ہوائی فائرنگ بھی ہو رہی ہے۔ ان 2 لاشوں سے متعلق کیا کہنا ہے، جن کے متعلق 19 تاریخ کے دن تو سارا دن یہی بحث ہوتی رہی کہ لوگ کہہ رہے تھے، کیونکہ ووٹ لینا تھا سارا دن میں، نون لیگ والے کہتے ہیں یہ ہمارا کارکن ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے مارا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے کارکن ہیں جن کو نون لیگ والوں نے مارا ہے۔ کسی نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ زندگی گزر گئی، 2 MA نے 2 MPA بھی ان کے بچوں کی موجودگی میں بن گئے، اور ان کے مرنے کے بعد وہ اپنی اسمبلیوں کے اندر بھی بیٹھ رہے ہیں، ان کی زندگی پہ گزری۔ میرا معاملہ ذیشان اور ماجد سے نہیں ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ماجد کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور ذیشان کا تعلق نون لیگ سے ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہیں گے۔ ان کی زندگیوں میں جو کمیاں ہوئیں نا، ان کے خاندان کی زندگیوں میں، میرا معاملہ ان سے ہے۔ اچھا، میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بڑے دنوں پہلے سے یہ کمپین شروع ہو چکی تھی۔ مسلم لیگ نون کی جو سو کالڈ سربراہ ہیں اور ویسے وائس پریزیڈنٹ ہیں، مریم نواز بی بی، وہ خود گئیں ڈسکا میں جلسہ کرنے کے لیے، اور جلسہ کرنے میں ساتھ ساتھ انہوں نے نوشین صاحبہ کا ہاتھ بھی بلند کیا۔ انہوں نے کہا انہیں ہر حال میں جتانا ہے، اے مسلم لیگ نون کے شیرو، جس طرح جو ان کا حق بنتا تھا اپنی کمپین کے دوران، بالکل رائٹ وے میں انہوں نے اس کی کمپین کی۔ لیکن اپنی اس کمپین کے دوران نا انہوں نے کچھ جذباتی جملے بھی بولے۔ عام طور پہ مردوں کے جذباتی جملے مان نہیں ہیں، تو بس سیاسی جماعت کی سربراہ اور ان کے محبوب لیڈر کی بیٹی مریم نواز صاحبہ جب یہ بولیں کہ یہ ضمنی انتخاب نہیں ہے، یہ جنگ ہے، جنگ، بار بار انہوں نے بولا یہ ضمنی انتخاب نہیں ہے، یہ جنگ ہے، یہ جنگ، اور اس جنگ کو ہم نے ہر قیمت پر جیتنا ہے۔ آپ کو نہ صرف اپنا ووٹ ڈالنا ہے بلکہ ووٹ کی حفاظت کرنی ہے آخری وقت تک، فارم 45 کے ملنے تک۔ جب اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، میں بھی نون لیگ کا بات بتا رہا ہوں، تو مجھے آپ بتائیں پھر کارکن اس کو ایز جنگ ہی لیں گے نا، اس کو ایز الیکشن تو نہیں لیں گے۔ ابھی میں بتاؤں گا، آپ سے بات کروں گا کہ ریاست کی کیا ذمہ داری تھی اس میں، حکومت پنجاب کی کیا ذمہ داری تھی اس میں، الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داری تھی اس میں۔ تو جب جنگ کے الفاظ کے ساتھ ایک معمولی ضمنی الیکشن لڑا جا رہا ہونا، تو پھر یوں گولیاں ہی چلتی ہیں، یوں سرعام مسئلے کی نمائش ہی ہوتی ہے، پھر یوں ماجد ہی مرے گا، یوں ذیشان ہی مرے گا، چاہے اس کا تعلق PTI سے ہو، چاہے اس کا تعلق نون لیگ سے ہو۔ اور تو اور ایسا الیکشن جس میں وزیر اعظم کے مشیر صاحب جو ہیں، جب وہ اپنی سیٹ چھوڑ رہے ہوں عثمان ڈار، اور سیٹ چھوڑنے کے بعد کہیں کہ میں اس مارکے میں شامل ہونے کے لیے اپنی سیٹ چھوڑی ہے، اور اس مارکے کو میں نے جیتنا ہے، چاہے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اس بار سیالکوٹ کی عوام، ڈسکے کی عوام بے وقوف نہیں بنے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جاگ رہا ہے، اپنے ووٹ کی حفاظت کرے گا۔ اس موقع پر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کارکن اس کو ایز عام الیکشن لے گا؟ خوش قسمتی سے پاکستان کے تو عام انتخابات میں اب گولی اور قتل و غارت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فوج کی سربراہی میں ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ اور یہاں پولیس والوں کی موجودگی میں دیکھا کس طرح سڑکوں پہ موٹر سائیکلوں پہ پستولیں لے کے، گنے لے کے گشت ہو رہا تھا الیکشن ڈے پہ۔ تصور ہے کہ نئے پاکستان میں یہ تصور تھا کسی کا کہ یہ ہوگا؟
سریاب کلاشن کے برسٹ مارے، کسی کے تصور میں ہوگا یہ بات؟ یہ ہمارا واقعی ایک سماجی مسئلہ ہے جو اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ جب تک قرار واقعی سزا نہیں دی جائے گی نا ان افراد کو کہ جو اس کی وجہ بنے ہیں. کہ آپ سمجھتے ہیں 2 لاشوں چاہے ماجد و ذیشان کی لاشوں کا 10 لاکھ روپے وہ ہوگا، ان کے کسی بچے کو یا بھائی کو نوکری مل جائے گی. 5 بہنوں کے بھائی تھے. کہ ان کی زندگی کا نعم المدل یہ ہے؟ کیا کوئی پارٹی کا سربراہ اپنا بیٹا اس طرح دے گا؟ 10 لاکھ روپے لے دیتا ہے اپنی اولاد کی جان. کیا عثمان ڈار اپنے بھائی کو مروائیں گے، اولاد کو مروائیں گے 10 15 20 لاکھ روپے کے لیے؟ کیوں؟ پاکستان میں کارکن کی زندگی کی قیمت اتنی کم کیوں ہے؟ میرا یہ بیسکلی سوال تھا. اور ہاں، میں نے آپ کو یہ بھی بتانا تھا، نوکری کا کہا جا گیا. ڈیفینیٹلی پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی، اس کی موجودگی میں ہوئی ہے. میرے خیال ہے 7 ایم این اے، 2 سینیٹر اور 5 ایم پی اے مسلم لیگ نون کے ادھر موجود ہیں. حکومت کی مشینری پوری ادھر موجود ہے. اور 2 افراد پاکستان میں کسی کو ووٹ دینے کے چکر میں قتل ہو گئے. اتنی عرضہ زندگی، اتنی عرضہ زندگی. ہاں جی، اب میں بتاتا ہوں. الیکشن کمیشن کا یہ کام تھا کہ اسلحے کی نمائش پر سخت پابندی ہونی چاہیے. ایس او پی دیتی، نہ صرف دیتی، اس پہ عمل درآمد کرواتی. یہ تو پولیس کی موجودگی میں یہ موٹر سائیکل پہ لہراتے ہوئے اسلحے نظر نہ آتے. اس دن پولنگ ڈے پر جتنی بھی حکومتی مشینری ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن کے تابع ہوتی ہے. 19 تاریخ کو تابع نظر نہیں آئی. یہ وجہ تھی. ان 2 لاشوں کی ایف آئی آر دراصل مریم نواز صاحبہ پہ، مسلم لیگ نون کی ٹاپ قیادت پہ، پی ڈی ایم کی قیادت پہ، اور اسپیشلی مسلم پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جنہوں نے اس حلقے کے اندر تقریریں کی اور جذباتی کیا کارکنان کو اس الیکشن ڈے کے حوالے سے، ان کے اوپر درج ہونے چاہیے. جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی نا، تب تک یہی اسلحے کی نمائش کا کلچر جاری رہے گا. یہ سزا ان کو ملنا بہت ضروری ہے. اگر میری اس بات سے آپ ایگری ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو فارورڈ کریں، اور تاکہ ایک بار یہ کلچر تبدیل ہو جائے. نہیں تو پچھلے الیکشن میں بھی ہم نے یہ دیکھا، اس سے پچھلے الیکشن میں بھی یہی دیکھا. یوں ہی الزام لگتے رہیں گے حلیم عادل شیخ صاحب کی جانب سے کہ میرے بیرک کے اندر سانپ چھوڑے گئے تھے، مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح مارنے کی کوشش کی گئی تھی. پھر یوں ہی الزام لگاتے رہیں گے کہ جب عام انتخابات میں اتنا ووٹ نہیں ڈالا تو ضمنی انتخاب میں کیوں اتنا ووٹ ڈال گیا. کیونکہ ابھی تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. جیتنے والے کو یہ نہیں پتہ چل رہا میں جیت کیوں رہا ہوں، ہارنے والے کو یہ نہیں پتہ چل رہا میں ہار کیوں رہا ہوں. میرا خیال ہے یہ ایڈریسیبل چیز ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.